بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج آپ کے اسلامیات کے کام میں ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 3 علم کی فرضیت و فضیلت پڑھیں گے۔ علم کی فرضیت و فضیلت کے باب میں ہم علم کی اہمیت، اس کی فرضیت، حصول علم کی اہمیت اور عہد رسالت میں اشاعت علم کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مفہوم دیکھیے، علم کے معنی جاننا اور آگاہ ہونا کے ہیں۔ علم کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان لینے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم میں اضافے کے لیے دعا سکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی فرضیت و فضیلت دیکھیے، یہاں آپ کے سامنے پی ٹی پی کی بک سے اسکرین شاٹ میرے پاس موجود ہے۔ بیٹا آپ سب کے پاس آپ کی پی ٹی پی کی بکس موجود ہیں۔ یہ یہاں دکھا دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں گی، آپ یہاں اس سلائیڈ سے بھی اس کو تیار کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کی کتاب موجود ہے، آپ اسے وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ علم کے معنی جاننا اور آگاہ ہونا کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بیٹا یہ سورہ علق کی آیات ہے، 1 تا 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں آپ کو یہ آیت میں نے پڑھ دی ہے۔ یہ سورہ علق کی 1 تا 5 آیات ہیں اور یہ پہلی وحی کی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لانگ سوال کا حصہ بھی ہے اور یہ مختصر سوال بھی بن کر آ جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ آگے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس چیز سے کیا بات واضح ہوئی؟ علم کی فرضیت واضح ہوئی، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دے دیا گیا اور اس میں کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت آگے ہم آپ کی پی ٹی پی کی بک سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہلے دیکھیے، میں نے علم کی اہمیت کو بنیادی نکات میں تحریر کر دیا۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ دیکھیے، فرشتوں نے علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ باقی مخلوقات پر فضیلت، یہ باقی مخلوقات پر فضیلت ہی ہے کہ علم کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ علم عظمت کی بنیاد ہے، بالکل۔ کیسے عظمت کی بنیاد ہے؟ کہ اس کے حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور اس کے ساتھ اس کے اتنے درجات بلند فرما دیے کہ جب کوئی شخص علم کی راہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ آگے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم، اور یہ حکم کیوں ہوا؟ یہ علم کی بنیاد پر ہی ہوا۔ آگے یہ علم کی اہمیت آپ کی کتاب سے، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اس علم کی وجہ سے ہی اسے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کی عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے،
ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں آپ کے سامنے علم کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی پی ٹی بی کی بک سے عہد رسالت میں اشاعت علم یاد کریں گے اور اس کے بعد حصول علم کی اہمیت یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور علم کی فرضیت جو ہے وہ ہم آگے اپنی اگلی سلائیڈ میں پڑھیں گے۔ عہد رسالت میں اشاعت علم کے بارے میں کیا باتیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ اور غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکتے تھے، ان پر کیا شرط لاگو کر دی گئی کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ٹھیک ہے؟ آگے حصول علم کی اہمیت میں ساری باتیں آ جائیں گی، جیسے آپ نے علم کی اہمیت میں پڑھا۔ میں آیات کا اعادہ آپ کے سامنے کر دیتی ہوں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آگے بلغوا انی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے تک پہنچا دو۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں وہ اس تک میری یہ بات پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں بیٹے حصول علم کی اہمیت کے اندر آتی ہیں، اور یہ سب کام آپ کی پی ٹی بی کی اسلامیات کی بک میں ہے، آپ نے اس کو وہاں سے تیار کر لینا ہے۔ آگے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھ دیتی ہوں۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لحد تک، یعنی گود سے گوڑ تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بات علم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سب باتیں علم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ جو سوال ہم نے پیچھے تیار کیے ہیں، یعنی علم کی فرضیت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت، ان تمام سوالات کو آپ اپنے پی ڈی بی کی بک سے یاد کریں گے اور اس سلائیڈ سے بھی تیار کریں گے، اور جو آپ تحریری کام کریں گے اس میں آپ نے ان سوالات کو لکھنا ہے، اور ان سلائیڈز میں سے سن کر اور اپنی کتابوں میں سے آپ نے مختصر سوالات نکالنے ہیں اور انہیں لکھ کر اپنے گروپ میں سینڈ کر دینا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔